صدی عیسوی میں وسطی ایشیا سے ایک خوفناک طوفان اٹھا جس نے چند سالوں میں پوری اسلامی دنیا اور عیسائی دنیا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ یہ طوفان دراصل منگول قوم تھے جو چنگیز خان کی قیادت میں افق پر نمودار ہوئے اور سب سے پہلے چین پر حملہ کر کے اسے تاراج کر دیا۔ پھر اسلامی دنیا کی سب سے بڑی ریاست جو اس وقت بہت طاقتور تھی یعنی خوارزم شاہی سلطنت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اور کروڑوں مسلمانوں کو بے رحمی سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یورپی مورخ لین پول کی تحقیق کے مطابق منگول وسطی ایشیا کا ایک خانہ بدوش قبیلہ تھا جو کہ سارا سال اپنے جانوروں کے لیے چراگاہیں اور اپنے رہنے کے لیے مناسب جگہ تلاش کرنے کے لیے محو سفر رہتا تھا۔ ان کا گزر بسر صرف اور صرف جانوروں کے ان گلوں پر تھا جنہیں وہ سارا سال پالتے تھے۔ وہ ان سے دودھ، گوشت اور اون حاصل کرتے تھے۔ وہ گھوڑیوں کے دودھ سے ایک مخصوص شراب تیار کرتے تھے جسے خمیر کہا جاتا تھا۔ وہ شراب پینا اور جنگ و جدل کرنا مردانگی سمجھتے تھے۔ جنگل کا قانون نافذ تھا۔ طاقتور قبیلہ کمزور قبیلے پر دھاوا بول دیتا اور اس کے مردوں کو قتل کر کے اس کی عورتوں اور مویشیوں پر قبضہ کر لیتا۔ انسانی جان کی قیمت بہت ارزاں تھی۔ انسانیت ان وحشیوں پر نوحہ کنا تھی۔ پھر اچانک ایک انہونی ہوئی۔ وہ تمام قبائل جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اچانک باہم شیر و شکر ہو گئے۔ وہ تمام قبائل ایک مضبوط اور قوت ارادی رکھنے والے نوجوان کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے جسے تاریخ چنگیز خان کے نام سے جانتی ہے، جس کا اصل نام تیموجن تھا۔ منگول قوم بہت وحشی قوم تھی۔ مہینوں وہ گھوڑے کی پیٹھ پر گزار دیتے۔ اگر انہیں بھوک پیاس محسوس ہوتی تو گھوڑے سے نکلتے خون سے اپنی بھوک پیاس ختم کرتے۔ چنگیز خان نے اس وحشی، اجڑ اور گنوار قوم کو یکجا کرنے کے لیے قوانین بنائے جن کی پابندی ہر کسی پر لازم تھی۔ خلاف ورزی کرنے والے کی سزا موت تھی۔ ان قوانین کو یاسا کے قوانین کہا جاتا ہے۔ یہی وہ قوانین ہیں جنہوں نے منگول قوم کو پورے 150 سال تک متحد رکھا۔ آئیے جائزہ لیتے ہیں کہ وہ قوانین کیا تھے۔ تمام انسان ایک خدا کی پرستش کریں جس نے زمین و آسمان بنائے، جو اپنی مرضی کا مالک ہے، جسے چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے موت دیتا ہے۔ منگول اس خدا کو گوک ٹینگری کا نام دیتے تھے۔ آپس میں محبت رکھو، لڑائی جھگڑے کرنے والے کی سزا موت ہوتی۔ بوڑھوں اور بزرگوں کی عزت کرو، غریبوں کو نیچا مت رکھو بلکہ ان کی بھی عزت کرو۔ چوری اور جادو کی سزا موت ہے۔ کسی کی بیوی سے ناجائز تعلقات نہ رکھو۔ غداری سب سے بڑا جرم ہے جس کی سزا موت ہے۔ جھوٹی گواہی نہ دی جائے، جھوٹی گواہی دینے والے کی سزا موت ہے۔ قتل کی سزا جرمانہ مقرر کی گئی جس کا انحصار مرنے اور مارنے والے کے معاشرتی رتبے پر تھا۔ ایک منگول کے قتل کرنے کا جرمانہ 500 سونے کے سکے تھا اور ایک مسلمان کے قتل کا جرمانہ 20 سونے کے سکے تھا۔ منگولوں کے بارے میں ایک عام روایت تھی کہ وہ مہینوں نہیں نہاتے تھے۔ کھانا کھا کر چربی بھرے ہاتھ اپنے یا دوسروں کے کپڑوں سے صاف کرتے تھے۔ کپڑے تب تک نہ تبدیل کرتے جب تک وہ پھٹ نہ جاتے۔ چنگیز خان نے ضابطہ بنایا کہ ہفتے میں 1 مرتبہ لازمی نہایا جائے اور کپڑے تبدیل کیے جائیں۔ منگولوں کی ایک اور عادت تھی کہ وہ ہر وقت نشے میں ٹن رہتے تھے جس کی وجہ سے ہر وقت دنگا فساد رہتا تھا۔ شراب کا استعمال مہینے میں صرف 3 بار کرنے کی اجازت دی گئی۔ مذہبی رواداری پر زور دیا گیا۔ تمام مذاہب کے عالموں، راہبوں سے اچھا سلوک کرنے کی تلقین کی گئی۔ یہ وہ قوانین تھے جن کو چنگیز خان نے منگول قوم کے لیے وضع کیا اور یہی وہ قوانین تھے جنہوں نے منگول قوم کو کافی عرصے تک متحد رکھا۔ کہا جاتا ہے کہ چنگیز خان نے اپنی زندگی میں ہی ایسے ہزاروں قوانین لوہے یا چمڑے پر کندہ کرائے تھے، لیکن آج تک کسی کو بھی وہ لوہے یا چمڑے کی پلیٹیں نہیں مل سکیں۔ منگول آج تک ان قوانین کی تلاش میں ہیں۔ ترکی ڈرامے کورولس عثمان میں یہ دکھایا گیا ہے کہ وہ قوانین ارطغرل غازی کے بیٹے
یعنی سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کے پاس موجود ہوتے ہیں، لیکن تاریخ میں اس حوالے سے کوئی شہادت نہیں ملتی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری مزید اچھی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اب ہمیں اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔